کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ حسن اخلاق کا حضور انسان کی، ایک مسلمان کی زندگی میں کیا اور کتنا کردار ہے، اور حسن اخلاق کہاں کہاں جو ہے وہ ہمیں اپنانا چاہیے، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ لوگ بڑے کیلکولیٹڈ اور لمیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں کہ اخلاق، حسن اخلاق کا تقاضا، جیسے سیلز مین ہے تو وہ اپنی دکان پر جو ہے وہ اپنے کسٹمر کے ساتھ وہ انداز رکھے گا، کوئی بزنس مین ہے تو اس نے اپنے کلائنٹ کے ساتھ یہ انداز جو ہے وہ رکھنا ہے، اور ڈاکٹر ہے تو اس نے اپنے پیشنٹ کے ساتھ یہ انداز رکھنا ہے۔ اچھی بات ہے، ہم اس کی کنڈیمنیشن نہیں کر رہے، لیکن یہی حسن اخلاق کا معاملہ اگر گھر پر آ جائیں تو وہاں غائب ہو جائے گا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ معاملہ آ جائے وہاں سے ختم ہو جائے گا، اپنے چچا تایا ہیں ان کی اولاد کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بات چیت ہے تو وہاں سے یہ چیزیں کیا ہیں رخصت ہو جائیں گی۔ اور پھر رشتہ داروں میں بھی لوگ سلیکٹیو جو ہے وہ ہو گئے ہیں، بعض کا رجحان خالہ کی طرف زیادہ ہوتا ہے، بعض کا پھپھو کی طرف جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو مختلف صورتحال میں مختلف معاملات ہوتے ہیں۔ تو کیا ارشاد فرمائیں گے کہ حسن اخلاق کی ایک مسلمان کی زندگی میں اہمیت اور ضرورت کیا ہے، اور کہاں کہاں اس کا مظاہرہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ دین اسلام، اس کے جو پھیلنے کا جو سبب بنا ہے نا، وہ ہے حسن اخلاق۔ کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس میں چونکہ یہ طے تھا، یہ ایک شک تھی کہ جو مسلمان مکہ مکرمہ میں ہیں وہ مکہ مکرمہ میں رہیں گے، اگر یہ مدینہ منورہ جائیں گے تو انہیں جو ہے نا واپس بھیجا جائے گا مکہ۔ ایسا ہی حالانکہ کفار ان پر جو ہے نا ٹھیک ٹھاک ظلم و ستم کرتے تھے، جو نبی ہوتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شک کو منظور فرمایا۔ نبی کی عقل پھر امام الانبیاء کی عقل اور ان کی جو دور اندیشی، یہ سب ذرا بظاہر تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہ تھا کہ یہ شک کیوں، حالانکہ اس وقت ایک صحابی رسول تھے جو کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ کہا گیا کہ ان کو بھی ہم واپس لے کے جائیں گے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ دیکھیں کہ میں جو ہے وہ آپ کے سامنے اس طرح زنجیروں میں جکڑا ہوں، میرے اوپر دیکھو کس طرح یہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ بھی واپس جائیں مکے۔ بس انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بس ختم، اور وہ بالکل چلے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فتح مکہ ہو گیا۔ فتح مکہ کس شان و شوکت کے ساتھ ہوئی کہ چونکہ مسلمانوں کے اخلاقیات دیکھ کر، مسلمانوں کے حسن اخلاق دیکھ کر، قرآن کریم کی تلاوت دیکھ کر، نماز دیکھ کر، کاروباری لین دین دیکھ کر، اچھا دوسرا یہ کہ بات چیت کا انداز دیکھ کر، یہ ساری چیزیں دیکھ کر جو لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کرنے لگے، اور ایک وقت آیا کہ پھر فتح مکہ ہوگی شان و شوکت کے ساتھ۔ تو اب دیکھیں کہ حسن اخلاق یہ کیسی چیز ہے۔ حسن اخلاق کو اگر ہم دیکھا جائے تو اجتماعی طور پر بھی اگر ہم حسن اخلاق اپنائیں گے تو کامیابی ملے گی، انفرادی طور پر بھی اپنائیں گے تب بھی کامیابی ملے گی۔ جیسے ہمارا کوئی اجتماع ہو رہا ہے، اس میں اگر ہم ڈسپلن رکھیں، جو ڈسپلن ہے حسن اخلاق میں آئے گا، اخلاقیات میں، جو اخلاق جو ہے نا یہ ایک وسیع ہے، بہت وسیع موضوع ہے اس کا جو ہے نا وہ پورا ایک جو ہے نا وہ آداب اور اخلاق ایک ہی چیز ہے۔ تو اب اگر اجتماعی طور پر اگر ہم دیکھیں اور اگر ڈسپلن قائم رکھے، بالکل طریقے کے مطابق چلیں سب کچھ، تو کیا ہے کہ جو بھی غیر دیکھے گا کہ دیکھو ان میں کتنی اجتماعیت ہے۔ دیکھیں نا کہ لوگ غیر دیکھتے ہیں نا کہ مسجدوں میں دیکھیں کہ کس طرح ہی کھڑے ہوتے ہیں کہ وزیر بھی ایک ساتھ ہے اور ملازم بھی ایک ساتھ ہے، بادشاہ بھی ایک ساتھ کھڑا ہے، بادشاہ بھی کھڑا ہے تو غلام بھی ایک ساتھ کھڑا ہے، سیٹ بھی کھڑا ہے نماز میں تو ملازم بھی کھڑا ہے اس کے برابر میں۔ تو یہ دیکھیں نماز میں سب ایک ہی طرح کھڑے ہوتے ہیں، ڈسپلن۔ اچھا جماعت میں دیکھیں کہیں بھی جو ہے نا وہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، کندھے سے کندھا مس ہونا چاہیے، صف میں جو ہے نا کوئی جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے، پچھلی صف جب تک اگلی صف کو تو مکمل نہ ہو تو پچھلی صف میں نماز نہ شروع کی جائے، ناجائز ہے۔ تو ڈسپلن،
تو یوں اجتماعی طور بھی جو ہے نا وہ اخلاقیات کا فائدہ ہے، اور انفرادی طور پر حسن اخلاق کا فائدہ ہے۔ اجتماعی طور پر بد اخلاقی کا نقصان ہے، اور انفرادی طور پر بد اخلاقی کا نقصان ہے۔ ایک تو چلے یہ ہوا، ٹھیک ہے، یکساں۔ اچھا اب یہ کہ حسن اخلاق جب ہم نے اپنانے ہیں نا تو ہمیں یکساں ہونا چاہیے، سب کے لیے ہو۔ یعنی یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے نا وہ سیٹ صاحب کے ساتھ تو حسن اخلاق سے بات کریں، اور ملازم کے ساتھ جو ہے نا ہم بالکل ابے تبے تو طرح سے بات کریں۔ ہم اپنے سے بڑوں سے تو اچھے طریقے سے بات کریں، جبکہ اپنے سے جو چھوٹے ہیں، جو اپنے ہی بچے ہیں یا اپنے سے چھوٹی عمر کے، ان سے ہم جو ہے نا وہ تو طرح میں بات کریں، تو یہ درست نہیں ہے۔ دیکھا میرے سنت نے جو ہمیں 72 نیک اعمال دیے اپنی اصلاح کے لیے، جو کہ دعوت اسلامی سے ہندی میرے سنت ہمیں یہ سوچ دی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو جو ہے نا حسن اخلاق یہ اپنانے ہوں گے۔ حسن اخلاق کہاں سے اپنائے جائیں گے؟ اس کے لیے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات پڑھیں کہ کس طرح کفار ان کے ساتھ سلوک کرتے، اس کے باوجود جو وہ انہوں نے حسن اخلاق، چونکہ ہم یہ کہیں گے کہ بدتمیزی کی جو یہ قسمت نہیں تھی کہ جو کسی نبی کے بارگاہ میں حاضر ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ، اور حسن اخلاق یہ سعادت ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ تو تمام انبیاء کرام جو ہے وہ حسن اخلاق کے پے کر دے، کیا بات، تمام انبیاء کرام، چونکہ ہر نبی جو ہے نا وہ عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عیب سے پاک فرمایا ہے۔ تو جو بد اخلاقی نا یہ عیب ہے، تو بندہ اسی سے جو ہے نا وہ دیکھ لے کہ بد اخلاقی عیب ہے، تو یہ عیب میرے ساتھ کیوں ہونا چاہیے، اس کو میں نکالوں۔ اب چاہے بد اخلاقی تنہائی میں ہو یا اجتماعی طور پر یا سب کے سامنے ہو یا گھر میں ہو، بد اخلاقی ہے، عیب ہے۔ پھوڑا یہاں ہو تو سب دیکھیں گے، اور اگر ادھر ہو یا ادھر ہو تو پھوڑا ہی ہے، تکلیف یہاں پہ بھی ہوگی یہاں پہ بھی ہوگی۔ صحیح، تو بد اخلاقی سے نجات حاصل کریں۔ اچھا اب یہ کہ کیسے نجات حاصل کریں، تو اس کے لیے کہ مکارم الاخلاق ایک رسالہ ہے، بہت اچھا رسالہ ہے، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ پھر ایک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے حسن اخلاق کے حوالے سے جو نیکی کی دعوت کے جو ہے نا اپنے باب فیضان سنت کا نیکی کی دعوت، اس کا مطالعہ کیا جائے مرحبا، انشاءاللہ الکریم۔ اس میں جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بھی ملیں گے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی واقعات ملیں گے، اور دیگر اولیاء کرام کے بھی واقعات ملیں گے، کہ چونکہ نبی کو جو ہے وہ دیکھا صحابہ کرام علیہم رضوان نے، تو انہوں نے جو ان کی سیرت پر عمل کیا، پھر جو ہے وہ دیگر جو آتے گا تو یوں سلسلہ چلتا گیا۔ مرحبا، اچھا ایک تو یہ، دوسرا یہ اس میں جو ہے نا نیک اعمال میں جو ہے وہ ہر چھوٹے بڑے سے تو طرح کے بات کی یا آپ جناب کے کر بات کی، نیک عمل ہو یہ بھی عمل ہے۔ اگر آپ نیک عمل و عمل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کے اخلاقیات درست ہوں گے۔ مرحبا، اسی طرح ہے کہ والدین اگر آئیں تو آپ ان کے ادب میں کھڑے ہو جائیں، یہ بھی حسن اخلاق میں آئے گا۔ جب آپ والدین کی اتنی عزت کریں گے کہ وہ آئیں تو آپ کھڑے ہو جائیں، وہ اگر نیچے بیٹھے تو آپ نیچے بیٹھ جائیں، وہ اگر نیچے بیٹھ جائیں تو آپ پھر اٹھ کے بیٹھ جائیں، یا جیسے بھی، یعنی ان کا ادب کرنا ہے۔ جب آپ ادب کریں گے نا والدین کا تو آٹومیٹکلی بد اخلاقی نکل جائے گی، کہ جن کا میں بیٹھنے کا لحاظ کرتا ہوں، میں اگر بیٹھا ہوں کوئی کام کر رہا ہوں اور یہ تشریف لائیں تو میں کھڑا ہو جاؤں، تو اب بدتمیزی کہاں سے آ گئی؟ تو یہ اپنے والدین کا ادب کریں، نیک عمل و عمل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم حسن اخلاق کا بھی پیکر بن جائیں گے۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ کیا انداز ہونا چاہیے؟ جبکہ عموماً بھائیوں کے ساتھ دیکھا گیا ہے حضور کہ لوگ روڈ انداز بھی جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، اور بھائی بھی ہو پھر غریب بھی ہو اس کی پرواہ بھی جو ہے نا وہ لوگ یہ نہیں کرتے، یا بہنیں ہیں تو ان کے اعتبار سے بعض اوقات لوگ جو ہے وہ سستی کا شکار ہوتے ہیں، یا ان کی یوں بولیے کہ جو کیئر کی جانی چاہیے اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو اس کا حل اور تدارک یہ کیسے ہوگا؟ وہی کہ اگر شریعت پر عمل کریں گے نا، شرعی مسائل جانیں گے، شریعت کا مطالعہ کریں گے، دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو سارے مسائل حل ہیں۔ سبحان اللہ، مدنی قافلہ میں سفر کریں انشاءاللہ اور کریں، اس کی بھی معلومات مل جائے گی۔ کیا بات، ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے روایتوں میں یہ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ناراض رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، جی، ناراض رشتہ دار کو صدقہ دینا یہ افضل ہے، دگنا افضل ہے ثواب ہے یہ۔ اس کا۔ جی، جی، جو رشتہ دار ناراض اس کو صدقہ دیں، تو آٹومیٹکلی دیکھیں جو رشتہ دار نارمل ہے تو پھر، اور آپ سے چھوٹا ہے، اگر وہ مال میں چھوٹا ہے تو اگر آپ اس کے ساتھ بدتمیزی سے کچھ کریں، یہ تو پھر بعض اوقات بندہ تکبر میں بھی جا سکتا ہے، تو حقیر سمجھے گا تو تکبر ہے۔ اچھا مال پر ہے کسی چیز سے کہ آج اگر یہ غریب ہے
تو ضروری نہیں کہ یہ غریب ہی رہے، آپ غریب ہو سکتے ہیں، یعنی جو امیر جو ہے یہ غریب ہو سکتا ہے، جو غریب و امیر ہو سکتا ہے، اور اس سے واقعات دیکھے گئے ہیں جی۔ کہ بعض کا سیٹ ملازم بن جاتا ہے، ملازم سیٹ بن جاتا ہے. اللہ کی پناہ ہے، تو اللہ یہ حافظ۔ رنگ بدلتی دنیا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ شریعت کو پیش نظر رکھنا ہے، شریعت کو مد نظر رکھنا ہے، اور جو شریعت نے ہم پر لاگو کیا نا وہ ہم سیکھیں، وہ ہم جانیں، تو سارے مسائل حل ہیں انشاءاللہ. اور کریم مرحبا، کال لیتے ہیں۔ یہ سوال ہے کہ کسی مسلمان کی اصلاح کرنی ہو تو کیا انداز ہونا چاہیے؟ ابھی جو حسن اخلاق کی بات ہوئی ہے، تو اصلاح جو ہے نا وہ حسن اخلاق کے ذریعے ہوگی، بد اخلاقی کے ذریعے کبھی نہیں ہوگی. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ کبھی بھی اگر کسی کی اصلاح کرنی ہو نا تو وہ اکیلے میں کی جائے، تنہائی میں کی جائے، نہ کہ سب کے سامنے کی جائے کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. اب سب کے سامنے کرنا اور بدتمیزی کرنا دونوں نادانی ہے. تو بندہ جس کی اصلاح چاہتا ہے تو اسے اچھے طریقے سے سمجھائے اور بند کمرے میں سمجھائے. اچھا، دوسرا ہے کہ اس کا واویلا نہ کرے، سب کو بتائے نہ. پھر اب دیکھیں وہ سمجھے گا. اب دیکھیں دعوت اسلامی جو اتنی چلی کیسے چلی، تو ٹھوکرے تو ذرا غلط ہیں تو سب کرتے ہیں. امیر سنت کا انداز ہے کہ کس طرح اصلاح فرماتے ہیں. اگر کوئی بڑا بھی غلطی ہے اس کو کس طرح جو ہے اس کی اصلاح فرماتے ہیں. بعض ذریعہ پرچی پہلے اصلاح فرماتے تھے، کرتے تھے. اب جو ہے واٹس اپ آ گیا ہے، میسیج آ گیا، موبائل کا میسیج. اب تو ظاہر اور آسان ہو گیا. اپنے نہ قلم نہ کاغذ نہ اس کو پہنچانا، ڈائریکٹ آپ نے میسیج کیا اس کو بتا دیا، وہ بھی نرم الفاظ میں. اب یوں اصلاح کر سکتے ہیں کسی کی بھی. مجھے حضور بھولتا نہیں ہے، یہ میری زندگی میں یوں بولیں کہ ایک انسیڈنٹ جو ہے نا وہ ہو گیا. مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ عید الاضحیٰ کی نماز کے حوالے سے مجھے ذمہ داری دی گئی. عید الاضحیٰ بقرعید کی بقرعید کی، ہاں جی، نماز. صحیح. اس کا، ہاں جی. تو وہ اس کا جو خطبہ ہے خطبات رضویہ میں، تو وہ لمبا خطبہ ہے اس کا. طویل ہے. تو میں نے اس کو خطبے کو جو ہے نا وہ ایک دفعہ پڑھا، 2 دفعہ پڑھا، 3 دفعہ، یعنی میں نے اس کو یوں پڑھا کہ کس طرح اس کو میں نے پڑھنا ہے، کیسے اس کو لے کے چلنا ہے. اچھا، پھر مجھے رات کو نیند بھی نہ آئے، میں سوؤں پھر اٹھ جاؤں، سوؤں پھر اٹھ جاؤں. یوں ایک تھا کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد ہی، یعنی جب اشراق چاشت کا وقت جب وہ شروع ہو جائے تو اسی ٹائم میں، یعنی اول وقت میں عید الاضحیٰ ہونی تھی. 20 منٹ کے بعد. جی ایسا ہی ہے. امیر سنت نے جو مجھے فرمایا ہوا تھا کہ بالکل ایکوریٹ ٹائم کے اوپر جو ہے وہ جماعت کھڑی ہونی چاہیے. کوئی بھی اگر بولے کہ اتنے منٹ لیٹ کر دیں، اتنا منٹ یہ کر دیں، تو یہ کام نہیں کرنا. بالکل ایکوریٹ ٹائم کے اوپر ہونی چاہیے نماز. تو یہ بھی ذہن میں جو ہے وہ تھا. بہرحال وقت گزرا، عید کی نماز کا میں نے خطبہ پڑھا. اس میں ایک لفظ پڑھنے سے، لفظ میں مجھ سے صاف غلطی ہوگی پڑھنے میں. تو امیر علیہ سنت نے میسیج بھیجا ایک اسلامی بھائی کو، اور وہ جو میسیج، جو میری غلطی جس میں پوائنٹ آؤٹ کی گئی تھی، پھر وہ ان کے ذریعے سے وہ میرے تک جو ہے وہ آیا. تو اس میں میسیج میں، یعنی جیسے ہی وہ میسیج کھلا تو اس میں جو ہے نا پلے میں نے کیا، تو اس پہ جو پہلی آواز تھی وہ یہ تھی کہ یہ میسیج سلمان مدنی کے لیے ہے، اور کوئی نہ سنے. یہ تھا، یہ صرف سلمان مدنی کے لیے. یہ میسیج صرف سلمان مدنی کے لیے ہے. اور اس کے بعد تقریباً 4 سیکنڈ کا پاز تھا اس کے اندر. یعنی ظاہر سی بات ہے، جس کو میسیج کریں گے وہ پلے تو کرے گا نا جی. تو وہ پلے کرنے کے بعد وہ بندہ بات سن لی. اب اس میں تقریباً 5 سیکنڈ کا وہ پاز تھا کہ وقفہ تھا. تو اب کیا کر دیں اس کو، بھئی آپ وہ آگے بھیج دیں. وہ امانت ہے، امانت کے طور پر، آپ کو سننے کی اجازت نہیں ہے. ایسا ہی ہے. وہ آ گیا میسیج میرے پاس، تو میں نے اس کو سنا. کیا امیر سنت کا پیارا مبارک جو ہے وہ انداز تھا، قربان جائیں. یعنی غلطی کے اوپر اس نے اچھے انداز میں جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا، پھر سامنے والے بندے کو بھی ایک جو ہے وہ ایج بھی دینا کہ اس کو دوبارہ سے مطلب اس کو سن لیں، کہ کہیں مجھے تو سننے میں وہ نہیں ہوا. اب امیر سنت جو فرما رہے ہیں وہی صحیح ہے، وہی ٹھیک ہے. میں نے تو اس پہ یہی جواب دیا جو آپ فرما رہے ہیں وہی حق ہے اور وہی ٹھیک ہے، اور مجھے ایسے ہی پڑھنا چاہیے تھا، آئندہ میں ایسے ہی پڑھوں گا. تو لیکن آپ دیکھیں وہ بات مجھے جو ہے وہ یاد رہ گئی. حالانکہ امیر سنت ان کو بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی اس کو بول دینا بھائی. اچھا، یہ بات بھی کرنے کے بڑے سارے انداز ہیں حضور. بھائی اتنی بڑی آپ کو ذمہ داری دی ہے، اتنا جو ہے نا وہ آپ کو مدنی مرکز کا آپ کو جو ہے وہ ذمہ داری ملی، پھر مدنی چینل کے ذریعے سے ساری دنیا میں جو ہے وہ جانا تھا، اور یہ آپ نے ایک لفظ کر دیا، یہ کیا کر دیا، کیسے کر دیا، آپ کو خیال نہیں ہے. یہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی کیا ہے، یہ غلطی ہے اور یہ آپ کو آئندہ نہیں کرنی. یعنی یہ سارا کتنا یہ بھی انداز ہے، یہ بھی ایک انداز ہے. ٹھیک ہے نا.
لیکن امیر سنت کا انداز قربان جاؤں اللہ اکبر سبحان اللہ، یعنی بندے کا جو ہے نا وہ اس کو چھپا بھی لیا، اس کو بتا بھی دیا، اس کو سمجھا بھی دیا، آئندہ کے لیے محتاط بھی کر محتاط دیا. بھی کر اور دیا. یہ حضور پھر ون ٹائم انویسٹمنٹ ہوتی ہے بعض اوقات، کہ آپ نے ایک دفعہ جو ہے وہ کہہ دیا اور آئندہ پھر بندہ وہ کیا کرتا ہے، وہ اس میں کاربند ہو جاتا ہے یہ. لیکن مجھے حضور یوں لگتا ہے کہ آج کل ہمارے جو ایک بڑا طبقہ ہے جو مدنی چینل لوگ دیکھ رہے ہیں، انسٹیٹیوشنز کے اندر ہیں، گھروں کے اندر ہیں، مارکیٹوں کے اندر ہیں، کاروبار کے اندر ہیں، یوں یہ تعمیری انداز میں بتانا یہ لوگوں کو مشکل لگتا ہے، اور بھڑاس نکال دینے میں، بالکل اس کو مطلب ٹھا کر دینے میں یہ کام لوگوں کو جو ہے وہ آسان لگتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں جو نا وہ جو ایسے لوگ ہیں ان کو سمجھ ہی آتا ہے کہ وہ اسی طرح بندہ سدھرے گا، ان کا یہ ذہن بنا ہوا ہے. ایسا ہی ہے. اب چونکہ ان کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہوگا ممکن ہے، یا اگر نہیں ہوا تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اگر کوئی غلطی کریں اور ہمیں کوئی اس طرح سمجھے تو ہماری کیا کیفیت ہوگی. کیونکہ جب اصلاح کرنی ہے نا کسی کی تو نرمی سے ہونی چاہیے، اس کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے نرمی سے نہ کی، اسی تذلیل کر دی تو اب عزت نفس آڑے آ سکتی ہے، ضد چڑھ سکتی. ضد چڑھ سکتی ہے. اب ضد چڑھے گی تو اگلا مان لے کہ حق یہی ہے مگر پھر ہی ڈٹا رہے گا. تو ہمیں جو ہے وہ جب چاہتے ہیں نا اصلاح ہو سامنے والے کی تو نرمی سے کریں. درست اب بات. جیسے جی بعض کام ہوتے ہیں کہ جو بندہ اسپیڈ سے کرتا ہے نا ہو نہیں پاتا. اب کوئی ایسی سمجھ جیسے تالا کھولنا ہے تو چابی پہلے پوری ڈالیں گے پھر آپ کھولیں گے، ایسا ہی. اور بولیں یوں کر کے یوں جا. اچھا گاڑی اسٹارٹ کرنی ہے جی. جن کو آتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ یوں ڈائریکٹ کر کے نہیں کرے گا، ورنہ کام خراب ہو جائے گا. موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنی ہے تو تب بھی جو ہے نا وہ بتدریج ہوگی اور طریقے سے ہوگی. نرمی سے پہلے کک مارنی ہے، پھر کک مار کے چونکہ وہ اتنا اسپیس رکھنا ہے کہ بعض موٹر سائیکل ہے جس کی کک ریٹرن آتی ہے جی. تو وہ جو ہے وہ پاؤں فوری ہٹا دینا ہے. تو ہر کام جو ہے نا یہ اس طرح نہیں ہوتا، طریقے سے ہوتا ہے. اور اپنے اصلاح کرنی ہے تو نرمی سے کریں اور طریقے سے کریں اور تحمل کے ساتھ کریں. کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی طبیعت ایسی ہے، جیسا میرے سنت کا انداز دیکھا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اصلاح کرنی ہے نا تو اپنے آپ کو بھی شامل کرتے ہیں باتوں میں. یار ہم اگر یوں نہ کر لیں، ہم اگر یوں کریں تو یوں ہو سکتا ہے، یوں ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ ہو سکتا ہے تو یوں ہو سکتا ہے. تو سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ ہم سے مراد جو ہے نا تم ہو، جمع کا سیکھا نہیں ہے، واحد کا سیکھا ہے. اور کیا کہتے ہیں وہ سیکھا واحد مذکر حاضر والا سیکھا ہے، یہ والا سیکھا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں اب جیسا موقع. مرحبا. میں یہ چاہوں گا آپ ایک اور پوائنٹ کو بھی یہاں کلیئر فرمائیں کہ یہ تو ہے سب ہم بات کر رہے ہیں کہ اصلاح کرنے والے کو یہ انداز اپنانا چاہیے. اس بات کی ویلیڈیٹی کے اندر اور اس کی ایکوریسی کے اندر اور اس کے ریلیونٹ ہونے کے اندر ذرا بھر شک نہیں کیا جا سکتا. جو آپ فرما رہے ہیں 100% ایکوریٹ اور بہت پیاری اور دین اسلام کے مزاج میں، روح میں رچی بسی بات جو ہے وہ آپ فرما رہے ہیں، اور یہی ہمیں اپنانی چاہیے. ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کو نرمی سے سمجھایا جا رہا ہے. وہ ایک شعر ہے سب، وہ کہتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. یہ بھی معاملہ ایک ہوتا ہے، یعنی بتانے والا اچھے انداز میں بتا رہا ہے، حسن اخلاق کے مطابق جو ہے وہ بتا رہا ہے، اور پھر جو اس کو جو سننے والا ہے اب وہ ماننے کی بجائے آئیں بائیں کر رہا ہے، ادھر ادھر دائیں بائیں کے مطلب معاملات لے کے آ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اور سامنے والے کو ہی شٹ اپ کال دینے کی کوشش کر رہا ہے. اس پر جو ہے وہ آپ کیا فرمائیں گے کہ نصیحت کو قبول بھی تو کر لیا جائے نا. جو بات بتائی جا رہی ہے، آپ کو سمجھائی جا رہی ہے، غلطی بتائی جا رہی ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے اور یہ غلط کام ہی ہے، تو اب اس کو ماننے کی بجائے اور اس کو چھوڑنے کی بجائے اسی پہ ڈٹے رہنے کی جو ہے باتیں کرنا یا سامنے والے بندے کو ہی چپ کرا دینے کی طرف جو ہے وہ آ جانا، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ پہلے دیکھیں جو سمجھا رہا ہے نا، جو اصلاح کر رہا ہے وہ پہلے یہ دیکھ لے گا آیا کہ کیونکہ دونوں طرف ہے نا مسئلہ، جی کہ چونکہ نیکی کی دعوت جو دینی ہے، اصلاح کرنی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے، تو اس میں دیکھیں یہ اصول ذہن میں رکھے کہ اگر غالب گمان ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ میری بات مان جائے گا، اب تو یہ واجب ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کہ یہ گالی گلوچ کرے گا اور میں برداشت کر لوں گا تب بھی اس کو نیکی کی دعوت دینا افضل ہے. یا وہ مارے گا یا گالی گلوچ کرے گا یا برا بھلا کہے گا اور میں برداشت کر لوں گا تو اب جو ہے وہ افضل یہ ہے کہ اب بھی یہ دے. دوسرا یہ کہ اب اگر وہ گالی گلوچ کرے گا یا مارے گا
یا یہ کہ وہ آپس میں لڑائی ٹھنڈ جائے گی، اس طرح کا معاملہ ہوگا، تو اب یہ ہے کہ نہ کرے. ایک تو یہ ٹھیک ہے، تو یہ پہلے تو یہ اس طرح کا دیکھ لے کہ یہ سامنے والا بندہ کیسے ہے. اچھا اب یہ ہے کہ بندے کو چاہیے جس کی اصلاح کی گئی نا، اس کو تو چاہیے کہ وہ مانے اور اس کو اپنا محسن جانے، کیونکہ اس نے اس کی تذلیل بھی نہیں کی، اس نے اس کو کوئی طریقے سے سمجھایا، نرمی سے سمجھایا اور عقلی دلیل بھی دی، اگر عقلی دلیل دی تو، یا نقلی دلیل دی جس سے قرآن حدیث سے دلیل دے دی، ٹھیک ہے، یا کوئی فقہی مسئلہ بتا دیا. اب میں بات کروں کوئی بھی ایسی دلیل دیتی، اب اس کو چاہیے کہ وہ چوں چاں نہ کرے، سیدھا سیدھا مان لے. اب اگر وہ نہیں مانتا نا، تو مصلح کو چاہیے کہ جو اصلاح کرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے اور یہ نکل جائے وہاں سے، ٹھیک ہو. یہ اپنے کام میں لگ جائے. وہ نظر ہے کہ بعض ہوتا ہے نا کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سمجھانا سمجھو بھینس کے آگے جو ہے نا بین بجانا ہے. تو ایسا اس سے اوپر کی بات نے کہا کہ بھینس کے آگے بین بجانا تو محاورہ ہے. ادھر تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ کہنا وہ گدھے کے آگے بین بجانے کے مترادف ہوتا ہے. اللہ سے رحم کرے. جی کیا فرمائیں گے اب؟ بات چھوڑ دینا چاہیے. جی اللہ ایسے کو ہدایت دے. آمین. ان کے لیے ہدایت کی ہاں ان کے لیے ہدایت کی دعا ضرور کرے. مرحبا. ہدایت کی دعا، مغفرت کی دعا. درست فرمایا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے آمین. اور مالک کریم ہمیں نصیحت قبول کرنے والا بنائے. آمین. جن راہوں پر اور جن حالات پر چل کے لوگ ٹھوکریں کھا کے جو ہے وہ آ چکے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ان کی بات بھی دیکھ لینی چاہیے. اور خود سے تجربے کرنے کی بجائے جو تجربہ کار لوگ ہیں، جنہوں نے زمانے کے اندر جو ہے وہ چیزیں دیکھی ہیں، ان کو آبزرو کیا ہے اور حالات اور واقعات کے نتائج کو جو ہے وہ دیکھ بھال رکھا ہے اور وہ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو ان کی بات دیکھنی بھی چاہیے، سمجھنی بھی چاہیے. شریعت مطہرہ کے ترازوں میں اس کو جو ہے وہ تول کر کے جب وہ ریلیونٹ بات ہے تو اس کو اپنانا چاہیے. اللہ ہمیں نصیحت قبول کرنے والا بنائے. یہ بھی حضور خوش اصل میں بختی ہی ہے کہ بندہ ترازو ہوگا نصیحت نا قبول تب وہ تولے گا نا اس کے پاس. مسئلہ تو یہ ہے، جب شریعت کا علم ہوگا تب وہ مانے گا نا. یہ بات یہ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے، شریعت کا علم حاصل کریں، قافلے میں سفر کریں، کیا بات. انشاءاللہ الکریم شریعت کا علم حاصل ہوگا اور نصیحت قبول کرنے کا جذبہ بھی آ جائے علم گا. پر جو ہے نا وہ عمل کرنے کا جذبہ بھی ملے گا. قافلے میں سفر کرنے سے نصیحت قبول کرنا اور نصیحت کرنا دونوں کا جذبہ ملے گا انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ. قافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے. آئیے اگلی کال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے عرفان کے کیا معنی ہیں اور اس نام کے رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ دیکھیں عرفان جو ہے نا وہ اس کا معنی ہے، یہ تو یہ عارف سے نکلا ہوا. عرفان کے معنی ہے جاننے والا، اور یوں اگر مزید ہم آگے جائیں تو وہی جس کو خدا کی معرفت حاصل ہو. اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے. تو عرفان نام رکھنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر افضل یہ ہے کہ محمد اور احمد نام رکھے جائیں کہ جن کے احادیث کریمہ میں فضائل ہیں. تو محمد عرفان نام رکھا جا سکتا ہے، اس طرح بھی کہ محمد نام آپ رکھیں اور عرفی نام جو عرفان رکھیں. ٹھیک ہے جی. کال. کیا مغز کھانا جائز ہے حالانکہ اس میں خون کی باریک رگیں بھی موجود ہوتی ہے؟ اور جو بھی حلال جانور ہے اس کا مغز کھانا جائز ہے، حلال ہے. جو خون کے بارے کے رکھے تو ضرور کھا سکتے ہیں، پھر دوسرے کے بعد گوشت وغیرہ میں اور یہ رگیں ہوتی ہیں ان کا بھی کھانا جائز ہے، گناہ نہیں ہے. کون؟ میرا سوال یہ ہے کہ روزہ توڑنے کا کفارہ صرف رمضان کے روزوں کے ساتھ خاص ہے یا پھر واجب و نفل روزے کو بھی انہی شرائط کے ساتھ توڑنے پر کفارہ لازم آتا ہے؟ جی ہاں، روزہ توڑنے کا جو ہے نا یہ کفارہ جو ہے یہ صرف اور صرف رمضان شریف کے روزہ توڑنے کے ساتھ جو ہے نا یہ خاص ہے. یعنی اگر کسی نے رمضان شریف کا روزہ توڑا جان بوجھ کر بلا اجازت شرعی اور بھی اس کی شرائطیں، تو تب جو ہے نا یہ کفارہ اس پر آئے گا توڑنے کی صورت میں. البتہ نفلی روزہ توڑ دیا یا واجب روزہ توڑ دیا، یہ کہ رمضانی کا قضا روزہ رکھ رہا تھا وہ اگر توڑ دیا تو اب کفارہ نہیں. البتہ اگر رمضان کے روزے کا کفارہ یہ کر رہا تھا، یعنی کفارے میں روزے رکھ رہا تھا، ان میں سے ایک بھی روزہ کر گیا نا تو وہ کفارہ دوبارہ شروع سے کرنا پڑے گا، کہ وہ پے در پہ رکھنے، ایک ساتھ رکھنے. اس کے علاوہ اور کسی روزے کا کفارہ نہیں ہے. نہیں ہے وہ روزہ دوبارہ. ویسے ایسا جیسے نفلی روزہ شروع کر دیا تھا لیکن توڑ دیا تو بس اب توڑ دیا تو بس ختم ہو گیا معاملہ. نہیں، جو نفل روزہ جب رکھ لیا تھا اس کو پورا کرنا واجب ہے. ٹھیک. لہٰذا اب اگر یہ توڑے گا، اب دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں. اگر شریعت کی اجازت سے توڑتا ہے تو اب بھی یہ قضا تو کرے گا. صحیح. اگر شریعت کی اجازت سے نہیں توڑ رہا تو اب کیا ہے کہ وہ چونکہ گناہ ہوا نا، اب یہ توبہ بھی کرے گا اور قضا بھی کرے گا. ٹھیک ہے. ایک روزہ اس کو رکھنا ہے. ایک روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. جو نفلی توڑ دیا اب ایک روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی. کال.
میرا سوال یہ ہے، کیا کسی شخص کے فوت شدہ والدین کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بچے کیا اچھا اور کیا برا کر رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل، کہ یہ تو احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ جمعہ والدین جو ہے وہ ان کی اولاد کے اعمال جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں. تو اب اگر اعمال اچھے ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور برے ہوتے ہیں تو پھر ان کو رنج ہوتا ہے. آداب زندگی میں میرا سوال یہ ہے، اگر پالتو پرندے یا جانور دیکھ بھال میں کوتاہی کی وجہ سے مر جائیں تو کیا ان کا کفارہ ہوگا؟ ہاں معاذ اللہ، اگر ایسا ہوا ہے تو اس کا کفارہ تو کوئی بھی نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ وہ توبہ و استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور توبہ کرتا رہے، کیونکہ جانور پر ظلم ہو نا، بے زبان جانور پر. تو اچھا اسی طرح یہ ہے کہ اب اگر کسی نے اگر کسی انسان پر ظلم کیا اور وہ مالی معاملہ نہیں ہے، کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس کا جو ہے نا وہ دین بنتا ہو، جس کی تلافی بنتی ہو، تو اب یہ ہے کہ وہ اس کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہی دعائیں مغفرت کرے، اس کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ ہے کہ لین دین کا مسئلہ ہے، اس نے اس کے پیسے دبا لیے، اب اس کو ہوش آیا کہ یہ میں نے غلط کیا ہے، اب یہ ہے کہ اس کے ورثاء سے رابطہ کرے. باقی ہے کہ قتل کی سزا وہ تو ایک الگ چیز ہے، قتل خطا، قتل عمد اور یہ الگ معاملات ہیں. ٹھیک ہو گیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. پرندہ ویسے گھر میں اگر کوئی رکھنا ہو تو کون سا پرندہ رکھنا چاہیے؟ لیکن جو پرندہ آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ اسے دیکھ بھال آپ کرنا چاہیں، یعنی دیکھ بھال آپ کو کرنی ہے. کوشش تو یہ کی جائے کہ وہ پرندہ رکھا جائے کہ جس کی نجاست کا مسئلہ نہ ہو، ناپاکی کا مسئلہ نہ ہو. جیسے طوطے، چڑیا ہو گئی، کبوتر کے، ان کی بیٹ ناپاک نہیں ہے. کبوتر بھی اگر رکھے تو ان کی بو وغیرہ ہوتی ہے، اس بو پہ رکھے تو اس میں مٹی وغیرہ کے ساتھ رکھے، بالو مٹی جو ہمارے کہتے ہیں نا، جی جی اس کے ساتھ رکھے تاکہ اس کی بو وغیرہ نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ نظافت ہونی چاہیے. اور مرغی وغیرہ رکھنا بھی جائز ہے، کچے جگہ میں رکھی جاتی ہے. یہی کہ مرغی بھی رکھے تو ایسی جگہ رکھے جہاں مٹی وغیرہ ہو، تاکہ یہ کہ ہمارے کپڑے وغیرہ خراب نہ ہو، کوئی چیز اڑ کے نہ آئے. تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. کبوتر ویسے سب جو آپ نے فرمایا لوگ رکھتے ہیں، تو کبوتر خالی یوں بولیے کہ پالنے کے لیے لوگ رکھتے ہوں، یہ میری معلومات میں تو نہیں ہے کوئی، الا ماشاء اللہ کوئی ہو. یہ کبوتر ویسے پبلک وہی رکھتی ہے کہ جو پھر ان کبوتروں کو جو ہے وہ اڑاتے ہیں، اور یہ پورا اس کا ایک جو ہے نا وہ سسٹم ہوتا ہے. میں ایسا ایک دفعہ معاذ اللہ یہ کرتے ہیں بالکل، کہ وہ کبوتر بازی جس کو کبوتر بازی بھی لفظ بولتے ہیں. جی. یہ بھی ایک معاملہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں نا. جائز نہیں ہے، تو بالکل ظاہر ہے کہ جس میں ایک بیچارہ یہ بیٹھنا چاہتا ہے، نہیں بیٹھنے دیتے، تھکا ہوا بیچارہ بیٹھنا چاہتا ہے، اس کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا، اس کو اڑایا جاتا ہے. ایسی بات. وہی جانور ظلم ہے. اور پھر ہے صاحب میں آپ کو عرض کروں، میں ایک دفعہ وزیر آباد سے کراچی آ رہا تھا، تو رستے میں ایک اکانومی میں سفر کر رہا تھا، تو ایک کبوتر باز بندہ جو ہے نا لاہور سے جو ہے نا وہ آ کے مطلب ڈبے میں وہ بیٹھ گیا، سیٹ سازی تھی اس کی بھی. تو وہ کراچی آنے تک نا آپ یقین مانے سب اس کی بالکل مطلب پیچھے اس کی جو ہے نا وہ کنیکٹیویٹی تھی اپنے گھر میں، اور وہ کبوتروں کے بارے میں جو کیا کر رہا تھا وہ باتیں کر رہا تھا، یہ کر دیا وہ کر دیا. اچھا پھر کبوتروں کو بہت کچھ جو ہے وہ کھلاتے ہیں، یعنی بادام بھی ان کو کھلائے جاتے ہیں، کشمش بھی کبوتروں کو کھلائی جاتی ہے، پھر جواہر مہرہ ہے یہ بھی کبوتروں کو جو ہے وہ کھلایا جاتا ہے. یعنی یوں بولیں کہ ایک ایسی دوائی اس کو کھلا دی کبوتر کو کہ اب یہ کیا ہے، یہ اڑتا ہی رہے گا. یہ یعنی اتنا اڑے گا ایسا کہ بالکل بحال ہو کے یوں بولیں کہ بے ہوش ہونے والا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے آ کے گر جاتا ہے. یعنی وہ صورتحال ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کے انداز بھی لوگ جو ہے اختیار کرتے ہیں کیا کرنے کے لیے. اچھا پھر جوا بھی لگاتے ہیں، جس کا کبوتر جو ہے نا وہ زیادہ مطلب اڑے گا، اور پھر وہ ایک چھتری ہوتی اس کے اوپر آ کے بیٹھے گا تو پھر یہ جیتے گا، اور یوں اس طرح کر کے یہ نظام ہوتا ہے. ہاں یہ پہلے تو ہوتا تھا، اب تو نظر نہیں آتا ہمارے علاقے میں. جو ہم جب رہتے ہیں نا پیر کالونی، تو یہاں بعض ہوتی نظر آتا تو سیٹی بجاتے تھے، اور کوئی ہاتھ میں جو ہوتا بھی تھا ایسا ہی ہے، تو اس سے ہی اڑاتے تھے. اور ایسا ہی ہے. سر یہ تو جائز نہیں ہے، بیچارے بے زبان جانوروں کو اتنی تکلیف دینا. اب ہم اگر اسی کبوتر باز کو اگر ہم چلائیں مسلسل، وہ جیسے تھکے تو ہم اس کو اٹھا کے چل بھائی چلو، اس کی حالت کیا ہوگی، اس پہ کیا گزرے گی، تو کیسا پتہ چلے گا. یہ جانور ہے بیچارہ، بے زبان ہے، تو سر یہ تو اس کو اڑاتے رہو. پر ہیں تو سر یہ تو مسلسل اڑاؤ. ہمارے جو ٹانگیں جوا تو ویسے ناجائز حرام ہے قطعی، یہ تو ویسے ہی ناجائز کہ اس سے حاصل کی گئی رقم وہ حرام ہے، تو اس کی ملکیت میں نہیں آئے گی. تو اس کا حکم بھی یہ ہے نا کہ اب تک جو جوئے کے ذریعے جو رقم حاصل کی وہ اصل مالکان تک پہنچانا ضروری ہے. تو ان کا دینا بھی گناہ ہے، اس کا لینا بھی گناہ ہے. اچھا جوئے باز کا یہ دیکھا ہے کہ آج یہ جوا جیتا
سمجھے لاکھ روپے، اب اسے لالچ میں ہو رہے گا، پھر کل 2 لاکھ جیتے گا، پرسوں 3 لاکھ بھی جیت لے گا، چوتھے دن 4 لاکھ بھی جیت لے گا، 10ویں دن جو ہے نا 10 لاکھ بھی جیت لے گا. یہ ایسی لالچ میں آگے بڑھے گا کہ ایک بار پہیا ایسا گھومے گا کہ یہ 10 لاکھ جو اس نے اس جوئے میں حرام کمائی تھے نا، ابھی جو ہے نا 15 لاکھ سے ہار جائے گا. یہ دیکھا ہے جوئے بازوں کا، یہ ہارتے ہیں یہ. اور پھر جو یہ ہوتے ہیں نا کہ ایک تو ہوتا ہے زیرو نہیں، مائنس میں چلے جاتے ہیں. اللہ بچا. اچھا پھر چونکہ وہ جنہوں نے جوا کھیلا ہوتا ہے وہ بھی کہتے ہیں ہمارے پیسے دو. اچھا بعض کو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہی دوست اب جو ہے نا خونی دشمن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پیسہ چاہیے، ایسا ہی کیونکہ حرام کا پیسہ، حرام کی نحوست تو آئے گی، اب یہ بھی سر چھپا رہا ہوتا ہے. اللہ بچا. تو لہٰذا کہ یہ واقعی ہے کہ جن چیزوں کو شریعت نے منع فرما دیا نا، ختم فرما دیا، بس ختم. اس میں کئی حکمتیں ہیں. حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں، حرام میں ہلاکت ہے. درست فرمایا آپ نے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی.